السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔ کیوں کراتے تھے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے، اور بڑے ہی عظیم الشان انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو شخصیت ہے وہ متفق علیہ شخصیت ہے، یعنی چاہے کوئی بھی قوم ہو وہ حضرت ابراہیم کی نام لیوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ کانا امتن، حضرت ابراہیم اپنے میں ہی خود انجمن تھے، جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، کانا امتن۔ اور امتن کے معنی یہ ہیں کہ امامن مقتدن، کہ وہ تمام لوگوں کے مقتدا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں یہودی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اور عرب کے جو مشرکین ہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ تو باقاعدہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور جس طرح ہم مانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں مان سکتا۔ اور نہ صرف عربوں میں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اوریجنلی چونکہ عراق سے تعلق، آج کا جو عراق ہے وہاں پر ایک شہر تھا بغداد سے کچھ دور، اس کا نام تھا کلدان۔ تو کلدان سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم سے پہلے جو تہذیب تھی یا جو مذہب تھا اس کو صابی مذہب کہتے ہیں۔ یہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تھی۔ تو حضرت ابراہیم کے آنے کے بعد جو صابی لوگ تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور ان میں سے ایک تعداد، اور صابیوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا نام رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گویا ایک متفق علیہ شخصیت ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑے ہی عظیم الشان انداز میں آیا ہے۔ اور اگرچہ حضرت ابراہیم متفق علیہ شخصیت ہیں، ہر مذہب ان کو مانتا ہے، اور ہر مذہب والے ان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہودی کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، نصارہ عیسائی کتنا ہی دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے مذہب کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، یا مشرکین یہی حرکت کریں۔ اس سے یعنی قرآن نے اس کی تردید کر دی کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ حنیفا مسلمہ، کہ وہ تو ملت حنیفیہ کے اوپر کاربن تھے، مسلم تھے، یعنی اپنی مرضی کو انہوں نے اللہ کی مرضی کے تابع بنایا ہوا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی مسلمان تو ابھی آئے ہیں 1400 سال پہلے، یہ دراصل ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہم جب یہ بولتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا، یہ بھی صحیح ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام روز اول سے ہے اس دنیا میں، یہ بھی صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ چونکہ بعض مرتبہ اسلام بول کر ہم شریعت مراد لیتے ہیں، اور ہماری جو شریعت ہے وہ یقیناً 1400 سال پہلے آئی ہے، اور بعض مرتبہ اسلام بول کر دین مراد لیا جاتا ہے، مذہب مراد لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے،
بلکہ یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے اور حضرت شیس اور ادریس اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنہرے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. اس لیے اب اگر ہم اسلام کو دین کے معنی میں لیں تو یہ کہنا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر ہم اسلام کو شریعت کے معنی میں لیں تو یہ کہنا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے بالکل درست ہے. تو اسلام دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز صرف 1400 سال پہلے ہوا ہے، یعنی دین کا آغاز 1400 سال پہلے ہوا ہے. یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ مسلم ہیں، چونکہ مسلم کہتے ہیں اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے اور ان انبیاء کے جتنے فالوورز تھے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا تھا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا باپ کون تھا؟ تورات میں جو اور اسی طریقے سے بائبل میں جینیسس میں یعنی جو ببلیکل نیریشن ہے اس کے مطابق ان کے باپ کا نام تھا تارخ. اور قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر. اب آپ کیسے تطبیق دیں، یعنی دونوں کے درمیان آپ ریکنسیلیشن کیسے کریں کہ بھائی تاریخ نام تھا کہ آزر نام تھا؟ ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہے تو ہم تو قرآن کریم کے نیریٹو پر چلیں گے. لیکن کچھ لوگ اگر نیوٹرلی ان دونوں کو دیکھیں تو پھر وہ یہ تحقیق ضرور کریں گے کہ تاریخ نام تھا کہ آزر اور کس کے نیریٹو کو ہمیں لینا چاہیے. بہت سے بلکہ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ تاریخ تو باپ کا نام تھا اور آزر چچا کا نام تھا. چونکہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے موحد تھے تو ان کا باپ، نبی کا باپ، مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ خیال غلط ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں سارے کے سارے موحدین ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کنعان مثلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا تو اگر نبی کا بیٹا مشرک ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، تو نبی کا باپ بھی مشرک ہو سکتا ہے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک بے جان چیز سے جاندار کو نکال سکتا ہے تو ایک مشرک کے یہاں موحد کو بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ اس کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو حقیقی بات یہ ہے کہ ان کے باپ کا نام تاریخ تھا لیکن آزر ان کا لقب تھا. اور بعض مرتبہ انسان اپنے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا نام یعقوب لیکن ان کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے. اور آج یہودی بنو اسرائیل کے نام سے زیادہ مشہور ہے، یعنی ان کا لقب اسرائیل زیادہ مشہور ہوا خود یہودیوں میں. تو بعض مرتبہ لقب چلتا ہے، بعض مرتبہ نام چلتا ہے. تو اسی طریقے سے تاریخ نام ہے اور آزر لقب ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور آزر سے یہ کہا کہ آپ نے ان بتوں کو معبود کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ جو آرگیومنٹ ہوا ہے حضرت ابراہیم کا اپنے باپ سے اور اس کے بعد پھر اپنی قوم سے، اس آرگیومنٹ سے پہلے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ انعام کی، کہ اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا، سلطنت کا نظارہ کرانا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم سب جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو خدا اور رسول پر ہمارا ایمان بغیر دیکھے ہے. اسی کو ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ کیا ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے، اور یہ تمنا لے کر ہم پوری زندگی جیتے ہیں کہ جب مریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روز محشر میں کریں گے. یہ ہر ایک مسلمان کی تمنا ہے. یہ جو لیول ہے، یہ جو سٹیج ہے ایمان کی، یہ ایک قدم آگے ہے. اسی کو آپ اس کے لیے 3 ٹرمز ہیں قرآن میں. سب سے پہلی ٹرم ہے، اور یہ 2 ٹرمز سورہ تکاثر میں استعمال ہوئی ہیں، اور جو تیسری ٹرم ہے وہ سورہ واقعہ میں استعمال ہوئی ہے بالکل آخر میں. پہلی ٹرم ہے علم الیقین، دوسری ٹرم ہے عین الیقین،
اور تیسری ٹرم ہے حق الیقین. ان تینوں کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اور یہ مثال بھی میری نہیں ہے بلکہ یہ مثال ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. مثال وہ دیتے ہیں، مثلا آپ ایک شخص کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ شخص آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ وہ جھوٹ بول سکتا. تو وہ شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک شہد کی شیشی ہے، شہد کی بوتل ہے، اس میں شہد ہے. تو آپ یقین کر لیں گے، چونکہ آپ کو ایک تو یقین نہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرے کہ سامنے والے کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنا ٹرسٹ وردی ہے کہ ہمیشہ وہ سچ ہی بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. تو اب اس کو جھٹلانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اس کو بولتے ہیں علم الیقین. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیشہ امانت دار رہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. اب آپ نے جب خبر دی اور اتنی بڑی خبر دی تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ہر نبی کے اوپر ان کی قوم اسی لیے ایمان لائی کیونکہ ہر نبی سچا ہوتا ہے، کبھی اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اس لیول پر جو ایمان ہوتا ہے اس کو علم الیقین بولا جاتا ہے. لیکن اگر وہی دوست کہ جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آپ کو شہد کی بوتل دکھلا بھی دے، وہ کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ہے، اب آپ کا جو یقین ہے وہ بڑھ جائے گا. اب تو اس کو یعنی رد کرنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، چونکہ آپ نے وہ شہد دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے. یہ ہے دوسرا درجہ جس کو ہم عین الیقین کہتے ہیں. اور ایک تیسرا درجہ ہے، وہ تیسرا درجہ ہے حق الیقین. حق الیقین کی مثال یہ ہے کہ مثلا وہ دوست آپ کو شہد چٹا بھی دے، وہ آپ کو شہد دے کہ لو چکھ لو، خود دیکھ لو، اور آپ نے اس کو چکھا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی شہد ہی ہے. تو پہلے اس نے بتایا شہد کی بوتل، پھر اس کے بعد اس نے دکھایا، اس کے بعد چٹایا. یہ تین الگ الگ درجات ہیں. پہلا درجہ ہے علم الیقین کا، دوسرا درجہ ہے عین الیقین کا، تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا. بعض مرتبہ نہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو علم الیقین بھی حاصل ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اور عین الیقین بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی جو دوسرا لیول ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ایمان ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے اس کی تصدیق کرانی تھی تاکہ دوسرے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. تو حضرت ابراہیم نے کہا بلا، ایمان تو ہے، یعنی علم الیقین تو مجھے حاصل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگلے اسٹیج پر جانا، عین الیقین. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مجھے دکھلا بھی دیں تاکہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو زندہ کر کے دکھلا دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کی سیر کرایا کرتے تھے، یعنی اس نظام کا مشاہدہ کرا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پورا نظام کائنات کا چل کیسے رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یعنی لیول تھا، درجہ تھا. اچھا، اب یہاں ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ بھی سورہ انعام میں ہی ہے، سورہ انعام میں نہیں بلکہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں نے ایک سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اور وہ دعا یہ کریں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ آسمان سے کھانا ہمارے لیے بھیج دے، اور جس دن وہ کھانا نازل ہوگا تو ہم اس دن سیلیبریٹ کریں گے. تکون لنا عیدا لاولنا، وہ ہمارے لیے سیلیبریشن والا فیسٹیول کا دن ہوگا، اور ہماری نسلوں میں بھی اس دن کو ہم عید کا دن مان لیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کرو، کس طرح کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم کیسے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے نزول کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مطالبہ کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ کہ آپ مارنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا.
ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ नाराजगी का इजहार, दूसरी तरफ नाराजगी का इजहार नहीं। दोनों में क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि अल्लाह ताला का जवाब सुनिए कि हजरत ईसा की दुआ पर हजरत नबी अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया। फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, ठीक है मैं भेज रहा हूं। फमन यकफुर बअदु मिनकुम, इसके बाद अगर कोई नाशुक्रापन करेगा, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन, तो ऐसा अजाब दूंगा जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया होगा। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला को मालूम था कि इस दावे, इस दुआ की कबूलियत के बावजूद कुछ लोग इसमें से नाशुक्री करेंगे। वो नाशुक्री इस तरह हुई कि अल्लाह ताला ने ये शर्त लगा दी थी कि अगर खाना उतरेगा तो उसको जखीरा नहीं किया जाएगा। जखीरा करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि फ्रिज में उठा कर रख दिया कि कल खाएंगे, ये नहीं करना है। उनमें से 80-85 लोगों ने इस शर्त को तस्लीम नहीं किया, उसको जखीरा कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया। तो पहले से मालूम था कि ये नाशुक्रापन करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले में ऐसा नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह ताला के हकीकी बंदे और नबी और रसूल, वहां नाशुक्रिया का क्या मतलब है? तो इसलिए दोनों जवाबों में आप इस फर्क को देखें। यही वजह है कि आज के दौर में अगर कोई, बहुत से लोग हैं, आप अगर कुछ लोगों को जो एथीस्ट हैं या गैर मुस्लिम हैं, आप उनको अगर दावत दें तो थोड़ा सा अगर वो पढ़े लिखे हो तो वो ये सवाल करते हैं कि अच्छा अगर ये सारे मौजिज़ात पहले ही नाजिल हो गए, अब मौजिज़ा क्यों नहीं आता? अच्छा, मैं जो ऑडियंस हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कमेंट का जवाब न दें। और मैं गैर मुस्लिम अपने भाइयों से कहूंगा कि इस बदतमीजी से कोई फायदा नहीं, जो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपको अगर सवाल है तो आप सवाल जरूर करें, मैं आपके सवाल का इंशाल्लाह एंड में जवाब दूंगा। लेकिन आप किसी भी कमेंट का इनको जवाब ना दें, चूंकि इससे जो है आप ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि वो ये सवाल करते हैं कि यार सारे मौजिज़ात पहले ही आ गए, हमारे जमाने में मौजिज़ा क्यों नहीं जाहिर होता? तो उसका जवाब हम भी तो देखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख लिया, सबने देख लिया, हम क्यों नहीं देखते? तो इसका जवाब यह है कि एक तो ये बात कि जिस जमाने में मौजिज़ा जाहिर हुआ, कोई भी मौजिज़ा जाहिर हुआ, चाहे वो हजरत सालेह की ऊंटनी हो या आसमान से खाने का उतरना हो, ऐसा नहीं है कि उस जमाने के सारे जितने लोग थे सब ने उस मौजिज़ा का मुशाहिदा कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था। बल्कि जितने लोगों ने मुतालबा किया उतने ही लोगों ने देखा। यही वजह है मौजिज़े की दो किस्में, मैंने इससे पहले भी बताया था, दो किस्में हैं। एक मौजिज़ा होता है हिस्सी, यानी टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। एक मौजिज़ा होता है अक्ली, यानी रैशनल और लॉजिकल, ये मौजिज़ा रहता है और यानी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब जितने भी हिस्सी मौजिज़ात हैं, इसके बारे में भी आपको मैं एक ज़ाब्ता बता दूं। जिन लोगों को इल्मुल यकीन हासिल होता है, जब आप उनके सामने हिस्सी मौजिज़ा पेश करें तो उनका ईमान बढ़ जाता है। एक मिसाल देता हूं, मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है और हिस्सी मौजिज़ा है, यानी टेंजिबल है। यानी ये इल्मी मौजिज़ा नहीं है, कोई एकेडमिक या लॉजिकल रैशनल मौजिज़ा नहीं है, बल्कि हिस्सी मौजिज़ा है। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिस चीज को आप करें, देखें, महसूस करें, वो हिस्सी होता है, वो टेंजिबल है। तो मेराज एक हिस्सी मौजिज़ा है। जब ये मेराज का वाकया हुआ तो उस जमाने में दो तरह के लोग थे। अक्सरियत मुशरिकीन की थी और बहुत कम कुछ लोग माइनॉरिटी में मुमिनीन थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे। तो देखिए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जब इस हिस्सी मौजिज़े का पता चला तो उनको क्या हुआ? उनका ईमान बढ़ गया। उनका ईमान कम नहीं हुआ बल्कि फौरन बढ़ गया, चूंकि इल्मुल यकीन पहले से मौजूद था। मुशरिकीन ने क्या किया? उनका ईमान वहीं का वहीं रहा, यानी बेईमानी रही। जैसे पहले शिर्क करते आ रहे थे वैसे ही अभी भी रहे। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फौरन मान लिया कि अच्छा मेराज पर गए थे, चलो हम ईमान लाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने इस चीज को तस्लीम नहीं किया, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हिस्सी मौजिज़ा भी उसी के लिए कारगर होता है जिसको इल्मुल यकीन हासिल हो। जिसको इल्मुल यकीन ही हासिल ना हो, जिसको ईमान ना हो हासिल, उसके लिए अक्ली मौजिज़ा होता है, उसके लिए रैशनल मौजिज़ा होता है। इसलिए आप अगर कोई भी, मैं कहता हूं आज के दौर में कोई करामत जाहिर हो जाए, या अगर कोई नबी आज के दौर में होता, मैं
میں اول تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ آج کوئی نبی آ جائے اور وہ نبی معجزات دکھلا دے، تو کوئی بھی ان معجزات کو تسلیم نہیں کرے گا جو اس نبی کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ تو حسی معجزہ دراصل جو مخالف ہیں ان کو خاموش تو کر دیتا ہے، لیکن ان کا ایمان اس سے نہیں بڑھتا۔ ان کا ایمان، وہ ایمان بڑھانے یعنی جو لوگ پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں انہی کا ایمان بڑھتا ہے۔ جو عقلی معجزہ ہے، جو ریشنل معجزہ ہے، اس سے دراصل ایمان بڑھتا ہے، اور قرآن کریم وہ ریشنل معجزہ ہے۔ اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو قرآن کریم پڑھ کر لاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ایسی بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے، نو مسلموں کی ہے، کہ جو پہلے ہندو تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، یا کسی دوسرے مذہب میں یقین رکھتے تھے، انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، ڈیپ اسٹڈی کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی 3 دلیلیں دیتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ یہ دلیلیں میں آپ کو ذکر کروں گا اور اس کے بعد آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آرگیومنٹ دیا ہے، یہ آرگیومنٹ دراصل اس کو ہم بولتے ہیں دلیل الزامی۔ دلیل الزامی کیا مطلب؟ دلیل الزامی اس دلیل کو کہتے ہیں، اس آرگیومنٹ کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنے مخالف کے دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر کے دلیل دیتے ہیں۔ ایسا آرگیومنٹ جو مخالف کے دعوے کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دلیل دی۔ تو یہ جو لوگ تھے کلدانی، چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، یہاں سب لوگ سابی تھے، یعنی سابیوں میں اس طریقے سے شرک آیا کہ وہ سورج کی پوجا کرنے لگے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، شرک جو ہے وہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان کی عقل دیکھیے کہ ماننے پر اگر آئے تو پھر وہ پتھر کو بھی خدا بنا لے، اور نہ ماننے پر آئے تو نبی بھی کتنا ہی کہہ دے اس کو، اس کی بھی نہیں مانتا۔ یہ انسان کے بارے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، اور یہ بالکل حقیقت واقعہ ہے۔ تو بہرحال سابیوں کے یہاں شرک تھا، اور وہ شرک اس طریقے سے کہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوؤں کے یہاں سورج کی پوجا کی جاتی ہے، تو سورج کی پوجا سابیوں کے یہاں بھی تھی۔ تو اور اسی طریقے سے سورج کے نام سے مندر ایجپٹ میں بھی بنے ہوئے تھے۔ تو شرک جو ہے وہ ایک بہت پرانی بیماری ہے۔ شرک کرنا، بت پرستی ایک بہت پرانی بیماری ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور بھی پہلے سے لوگ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ شرک سے لڑتے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے شرک کے بارے میں ایک آیت کہی ہے، وہ یہ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جو بتوں کی گندگی ہے، بتوں کو گندگی کہا ہے، بتوں کی گندگی سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس لیے گندگی یعنی یہ ظاہری گندگی نہیں ہے، لیکن یہ ایسی گندگی ہے جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے، انسان کی عقل کے اوپر اس طرح چھا جاتی ہے کہ وہ پھر حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دلیلیں دی ہیں، اور ان 3 دلیلوں کا ایک ہی مقصد ہے۔ پہلی دلیل رات سے ستارے سے متعلق ہے، دوسری چاند سے متعلق ہے، تیسری سورج سے متعلق ہے۔ چونکہ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، تینوں کی پوجا اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ خالق کے لیے، کریٹر کے لیے، خدا کے لیے لافانی ہونا ضروری ہے۔ لافانی یعنی جو فنا نہ ہوتا ہو، جو ختم نہ ہوتا ہو، جس کی ایکسپائری نہ ہو، ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو، ایکسپائریشن کا ٹائم نہ ہو۔ چونکہ اگر کسی چیز کا فنا ہے، اگر کوئی چیز فانی ہو جاتی ہے تو اس کی ابتدا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہے، انسان مرتا ہے، پیدا بھی ہوتا ہے، تو جس چیز کی فنا ہے اس کی ابتدا بھی ہے۔ تو اگر خدا فانی ہے تو پھر اس کا آغاز بھی ہوا ہے۔ اس کا فانی ہونا، اس کا ختم ہونا، اس کے آغاز ہونے کی دلیل ہے، اس کے شروع ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر خدا کا آغاز ہے، اس کی بگننگ ہے،
تو پھر یقیناً کسی نہ کسی دوسرے نے اس کو شروع کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ یہ ایک آرگیومنٹ ہے بہت مشہور، انمووڈ موور. یعنی دنیا میں ہر چیز اس وقت متحرک ہے. متحرک کا مطلب ہے موو کر رہی ہے. ہم بھی موو کر رہے ہیں، یہ دنیا موو کر رہی ہے. تمام جتنے بھی ایک ایک آبجیکٹ اس کائنات میں ہے، اس یونیورس میں، سب کے سب میں موومنٹ ہے. لیکن یہ چیزیں خود سے موو نہیں کر سکتی. کوئی بھی چیز آپ مثلا رکھی ہوئی، کوئی آپ بال رکھیں کہیں اور خود سے وہ موو کرنے لگے، ایسا نہیں ہوگا. کوئی فورس ہے جو اس کو موو کرے گی. لیکن جس فورس نے اس کو موو کیا ہے، اگر وہ فورس بھی موونگ ہو تو اس کو بھی پھر کسی نے موو کیا ہوگا. اور اگر آپ لا محالہ آپ کو ایک ایسی طاقت ماننی پڑے گی کہ جس کو کسی نے موو نہیں کیا. اسی کو بولتے ہیں انمووڈ موور. یہ ایک بہت مشہور آرگیومنٹ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے ملتا جلتا ایک آرگیومنٹ دیا ہے کہ جس خدا کو بھی ہم خدا مانیں گے، جس کو بھی ہم خدا تسلیم کر رہے ہیں، اس کا لافانی ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ لافانی ہے تو اس کا پھر کوئی بگننگ نہیں ہے. اور اگر فانی ہے تو اس کی بگننگ ہے، اس کا آغاز ہے. اور اگر اس کا آغاز ہے پھر کسی دوسرے نے اس کو شروع کیا ہوگا تو ہم اسی کو خدا مانیں. اس کو کیوں مانیں؟ یہی وجہ ہے کہ بت ہیں، مثلا جو لوگ بت کو پوجا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک مورتی بنائی، آپ کو معلوم ہے کہ مورتی وہ بنائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مورتی خود سے خود بن گئی. وہ مورتی بنائی گئی ہے، کسی آدمی نے بنائی ہے. اس کا آغاز بھی ہے. اور ایک وقت آئے گا وہ مورتی خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. کتنی مورتیاں ٹوٹتی ہیں، کچھ 100-200 سال 400 سال چل جاتی ہوں گی. بہت سی مورتیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو ایسا خدا کہ جس کا آغاز بھی ہو اور جس کا انجام بھی ہو، جب یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو ایسے خدا کو ہم خدا کیسے تسلیم کر سکتے ہیں جبکہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے خدا ہونے کے لیے. یہ دراصل آرگیومنٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا، ہندوؤں کے یہاں مثلا آج بھی مشرکین پوری دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں. ان کے چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی دوسری قوم ہے، ان کے یہاں ایک اور ایشو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مورتیاں اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہماری توجہ رہے. حالانکہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بعض مرتبہ بغیر مورتیوں کی بھی عبادت کر لیا کریں. مثلا یہ آرگیومنٹ ہم تو دے سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس لیے ہے تاکہ ہماری نماز میں ڈائریکشن صحیح ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ اپنی جگہ سے بیت اللہ ہٹ جائے، ہم نماز تب بھی پڑھیں گے. لیکن اگر مورتی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پوجا نہیں ہوگی. پوجا ہوگی تو مورتی کے سامنے ہوگی. تو اس لیے ان کا جو آرگیومنٹ ہے یہ غلط ہے. لیکن چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، تب بھی ہندوؤں کے یہاں ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر نہیں ہے. سناتنیوں کے یہاں خصوصاً ان کے یہاں ایک خدا ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا، اس کے بعد وہ چھٹی پر چلا گیا. پھر دوسرا خدا ہے جو خوشی دینے والا ہے. تیسرا خدا ہے جو غم دینے والا ہے. یہ الگ الگ خدا، یعنی کم سے کم 3 خدا ان کے یہاں موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر خوشی دینے والا اور تکلیف دینے والا، یہ 2 خدا آپس میں بھڑ جائیں، اور بھڑتے ہیں. آپ ہندو میتھولوجی میں دیکھیں گے کہ خداؤں میں لڑائی چل رہی ہے. تو اگر یہ دونوں آپس میں ڈس ایگری کر جائیں تو پھر تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. قرآن کریم نے یہی آرگیومنٹ دیا ہے کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوں تو یہ کائنات کبھی بھی چل نہیں سکتی. ایک خدا چاہے گا کہ اس کی مرضی چلے، دوسرا چاہے گا کہ اس کی مرضی چلے. مثلا اگر خوشی دینے والا خدا یہ چاہے کہ میں فلاں آدمی کو، مثلا ایک آدمی اس کا نام گورو ہے، تو گورو کو میں خوشی دوں، اور دوسرا چاہے گا کہ میں اس کو غم دوں، تو اب گورو خوش ہوگا یا افسردہ ہوگا؟ ایک ہی وقت میں دونوں تو ہو نہیں سکتا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خوش بھی ہے اور افسردہ بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر مان لیں وہ خوش ہو گیا تو جو غم دینے والا اور سزا دینے والا خدا ہے وہ فیل ہو گیا. اور اگر وہ افسردہ ہو گیا تو خوشی دینے والا جو خدا ہے وہ فیل ہو گیا. اور جو فیل ہو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک ایسی بنیادی لاجک ہے کہ ایک کامن سینسیکل لاجک ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک خدا کا ہونا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی آرگیومنٹ تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے ستارے کے بارے میں کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو رب مان لیتا ہوں. فلما افل قال لا احب الافلین. جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی غروب ہونے والا میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یعنی چاند کے بارے میں انہوں نے یہی آرگیومنٹ دیا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. چاند بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں تو گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی جب چاند ختم ہو گیا ہورائزن سے، اب وہ اس پر ویزیبل نہیں ہے، اور جو رب ہے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے،
تو جب گائیڈ دینے والا ہی ختم ہو گیا تو میں کس کی گائیڈنس میں جاؤں گا؟ اس لیے میں چاند کو خدا نہیں مان سکتا. یہی بات انہوں نے سورج کے بارے میں کہی. آج سوریہ نمسکار بہت سے لوگ کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بہت پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے. تو یعنی انہوں نے ایک عام لوگوں کی جو سائیکی ہے اس کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید لوگوں نے سورج کی اس لیے پوجا کرنی شروع کر دی کہ یہ بہت بڑا ہے، بہت دیر تک رہتا ہے اور اس کی روشنی کی ہم سب کو ضرورت ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں. یہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقلی آرگیومنٹ، یعنی لاجیکل آرگیومنٹ، بلکہ میں اس کو کہوں گا کامن سینسیکل آرگیومنٹ. ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹینجیبل آرگیومنٹ بھی دیا، یعنی ایسا آرگیومنٹ جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، حسی دلیل. وہ اس طرح کہ ان کی قوم ایک فیسٹیول میں گئی اور ان سے بھی کہا بھائی تم بھی چلو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عذر ظاہر کیا اور نہیں گئے. جب سب لوگ چلے گئے تو جو ان کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے. اس ٹیمپل میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے، اور ایک سب سے بڑا بت تھا. تو قرآن کریم کہتا ہے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ دیا، اور جس کلہاڑے سے یا ڈنڈے سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا. اب جب لوگ آئے اور اس ٹیمپل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی بالکل بدلا ہوا ہے، منظر بدلا ہوا ہے، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس نے کیا ہوگا. تو لوگوں کا شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر گیا، اور اس زمانے کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھیں ان سے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ان میں بڑا ہے نا، یہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسی نے توڑا ہے. اب سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کہاں سے توڑ سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے آرگیومنٹ دیا کہ جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا نہ نفع پہنچا سکتا، اگر وہ اپنے جیسے دوسرے بتوں کو نہیں توڑ سکتا تو تم تو ان بتوں سے بہتر ہو. یہ تو پتھر کے ہیں، تمہارے اندر گوشت ہے، پوست ہے، تو تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے. یہ حسی آرگیومنٹ تھا. تو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی یہ ایک دوسرا آرگیومنٹ تھا جو لوگوں کے سامنے آیا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. میں نے حالانکہ شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا. منطقی انجام، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام متاثر نہیں ہوئے تھے، بلکہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ دلیل الزامی تھی. آپ شاید ابھی آئے ہیں بیچ میں، یہ دلیل الزامی تھی. بعض مرتبہ آدمی فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ دوسرے لوگوں کے دعوے کو قبول کر کے آرگیومنٹ دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کیا. وہ کسی بھی لمحے 1.1 سیکنڈ کے لیے بھی شرک سے متاثر نہیں ہوئے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بت توڑ دیے، تو کیا بتوں کو توڑنا درست ہے؟ دو موقع ایسے آئے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے. پہلا موقع حضرت ابراہیم والا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ وہ ٹیمپل پہ گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، سب سے بڑے کو چھوڑے رکھا. دوسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے بعد 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب کو توڑ دیا. تو دو مواقع یہ اوکیزنز ایسے آئے ہیں انبیاء کے دور میں، کم سے کم جو ہمیں معلوم ہے، اور بھی ہوئے ہوں گے، جہاں بتوں کو توڑا گیا ہے. تو کیا بتوں کو توڑنا درست ہے؟ یعنی کیا اگر مثلا کوئی مسلمان کسی مندر میں جائے اور بت کو توڑ دے تو کیا یہ اس کا عمل درست ہے؟ تو یہاں بات یہ ہے کہ بنیادی جو مذہب کی تعلیم ہے وہ یہ کہ دوسرے مذہب کی توہین کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جسٹیفائیبل ہو. یعنی اگر وہ جسٹیفائیبل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے مذہب کی خام خواہ توہین کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ بنیادی مذہب کی تعلیم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے واضح انداز سے کہا کہ دوسروں کے معبود کو تم برا بھلا نہ کہو. یہ واضح انداز سے قرآن کا اعلان ہے. تو اب اگر کوئی آدمی خامخواہ کسی مندر میں جائے، مسلمان، اور بت کو توڑ دے تو یہ درست نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم نے کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم نے جب عقلی دلیلیں کام نہیں کر رہی تھی، یعنی وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے
چاند سے مثال دی، سورج سے مثال دی، ستارے سے مثال دی، جب ان چیزوں سے مثال دی اور لوگ اتنے کوڑ مغز تھے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم نے دلیل کے طور پر، آرگیومنٹ کے طور پر ان بتوں کو توڑا۔ اگر بت کو اس لیے توڑا جاتا کہ بتوں کو توڑنا ہے تو سب سے بڑے کو سب سے پہلے توڑتے، سب سے بڑے کو سب سے پہلے توڑتے، چھوٹے کو چھوڑ دیتے، چاہے بڑے کو پہلے توڑتے، لیکن انہوں نے بڑے کو نہیں توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توڑنا ایک چیز کو ثابت کرنے کے مقصد سے تھا، یہ توہین کے مقصد سے نہیں تھا۔ پہلی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہوا۔ اب آ جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، بالکل توڑا، اور توڑنا حق تھا، جسٹیفائیبل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ تو مرکز توحید ہے، کعبۃ اللہ بت پرستی کا اڈا نہیں تھا، مرکز توحید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ میں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کعبہ جو ہے وہ اصل میں مندر تھا، پتہ نہیں وہ کس اپنے بھگوان کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کے نام سے مندر تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو یقیناً بالکل بات صحیح ہے کہ کچھ دن کے لیے مندر بنا تھا کعبہ، ایک بت نہیں تھا، 360 بت تھے، لیکن قصی بن کلاب کے زمانے میں یہ کعبۃ اللہ کو مندر بنا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو یہ مرکز توحید تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مشرکین آئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ کعبۃ اللہ کا پر قبضہ اس طریقے سے ہوا کہ لا کر اس میں بت بھر دیے، پتہ نہیں 360 بتوں کی اس میں جگہ تھی بھی کہ نہیں، کس طریقے سے انہوں نے اس میں بھرا ہوگا، بہرحال وہ بت بھر دیے اس میں۔ تو 400-500 سال تک کعبۃ اللہ کے اوپر مشرکین کا ناجائز قبضہ رہا ہے، چونکہ قصی بن کلاب سے پہلے بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایران گئے اور ایران سے جب واپس آئے، جو آج کے جس کو ہم پرشیا بولتے ہیں، آج کا ایران، وہاں سے واپس آئے تو بت پرستی لے کر آئے، اور اس طریقے سے مکہ میں بت پرستی پھیل گئی۔ 400-500 سال تک بت پرستی ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو اس لیے توڑا چونکہ وہاں ان بتوں کی وجہ سے مشرکین نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے یہ ضروری ہے۔ ہاں، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے بتوں کو توڑنے کے لیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ ان بتوں سے، ان ٹیمپل سے، چونکہ پورے جزیرت العرب میں کو مرکز توحید بنانا تھا، جزیرت العرب کو مرکز توحید بنانا تھا، وہاں پر شرک کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، چونکہ مشرکین کے بارے میں یہ حکم تھا کہ مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، مشرکین کو اگر رہنا ہے تو وہ ہماری سرحدوں سے باہر نکل جائیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے سامنے راستہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان قبول کرنا چاہے تو ایمان قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہماری حدود میں رہیں اور اپنا پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ لہٰذا ان کے جتنے مراکز تھے جزیرت العرب کے، وہ توڑے گئے ہیں، اور یہ وہ مراکز تھے کہ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں۔ ان بتوں کے نام پر مشرکین جمع ہو کر، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ مشرکین جزیرت العرب میں نہیں رہیں گے۔ حالانکہ یہودیوں کو برقرار رکھا گیا، نصرانیوں کو برقرار رکھا گیا، جزیرت العرب کے اندر مشرکین کو برقرار نہیں رکھا گیا، چونکہ مشرکین کی سازشیں زیادہ تھیں نصارہ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتوں کو توڑا ہے تو اس کی ایک معقول وجہ ہے، وہ جسٹیفائیبل ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مندر میں جائے اور جا کے مندر کو توڑ دے، یا مثلا بتوں کو توڑ دے۔ دوسرے مذہب کی توہین کرنا بنیادی طور پر غلط ہے۔ یہ دو واقعات، اس لیے 2-3 واقعات جو ہماری ہسٹری میں ہیں وہ جسٹیفائیبل ہیں، وہاں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے سورہ انعام میں، اور اس میں جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے 2 دلیلیں دی ہیں، ایک دلیل الزامی ہے، عقلی ہے، لاجیکل ہے، اور دوسری دلیل حسی ہے جو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کے دور میں شرک کا خوب بول بالا ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی اسی طریقے سے غیر محسوس طریقے سے شرک سرایت کر گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو اسوہ ہے دلیل دینے کا، اس کو دراصل زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آج ان آیتوں کا انتخاب کیا گیا کہ جن کو قرآن کریم نے بڑے عظیم الشان انداز میں ذکر کیا ہے کہ کیسے شرک کا آپ لاجیکلی اور ریشنلی مقابلہ کریں گے۔
تو یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا. اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ میں لے لوں گا. اچھا, if a Muslim ruler breaks idols, is it justified؟ یہ بہت اہم سوال ہے. میں نے عام مسلمان کے بارے میں کہا, اس میں مسلم رولر بھی شامل ہے. دیکھیے, میں بنیادی طور پر اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ مثلا کوئی مسلمان بادشاہ بتوں کو توڑ دے, مندروں کو توڑ دے. بنیادی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں میں. اور کچھ بادشاہوں کے بارے میں ملتا ہے. اس لیے اچھا, تاریخ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ چاہے جدھر سے ثابت کر دیں. آپ تاریخ کو الٹا ثابت کر دیں, سیدھا ثابت کر دیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے الگ الگ ورژن ہیں. مثلا محمود غزنوی کا حملہ ہوا ہے سومنات کے اوپر, تو جو مورخین ہیں, مسلم مورخین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سومنات جو ہے سازشوں کا اڈا تھا اور وہاں سے ہی ساری مدد مل رہی تھی, تو غزنوی نے سومنات کے اوپر اس لیے حملہ کیا. جو دوسری طرف کے مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خامخواہی حملہ کیا, سومنات میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کس کی بات مانیں گے؟ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں جب مثلا بھارت میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی. آپ مسلمان بادشاہوں سے پہلے کے رول کو دیکھیے, پہلے کے رول کو, جب ہندو راجاؤں کی حکومت تھی. تو ہندو راجاؤں میں ہوا یہ کہ ایک زمانے میں بدھزم کا بڑا زور چلا. یہ ہسٹری ہے, میں نے نہیں بنائی ہے, آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بدھزم کا زور چلا, جگہ جگہ آشرم بن گئے. بہار کے نالندہ ان کا سب سے بڑا مرکز تھا, اور پورے بہار میں, مدھیہ پردیش میں اور ساؤتھ انڈیا میں اور نارتھ میں جگہ جگہ بدھزم کے آشرم ہو گئے. تو شنکر آچاریہ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی اس طرح تو ہندوازم کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ بدھزم دراصل ہندوازم کے مقابلے میں ایک احیاء کی تحریک تھی, ایک سمجھ لیجئے تجدیدی تحریک تھی. تو شنکر آچاریہ نے اس زمانے کے راجاؤں سے کو کہا کہ بھئی ان کو ختم کرو. تو 1.2 ملین بدھسٹ کو مارا گیا, ان کے آشرموں کو ختم کر دیا گیا, ان کے جو ٹیمپلز تھے ان کو توڑ دیا گیا, ان کو مندروں میں بدل دیا گیا. تو جو پہلے جو راجا تھے وہ بھی یہی کام کرتے آ رہے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر راجا رجواڑے صرف ہندو ہی جو رہ گئے تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ بھارت کوئی ایک ملک تو تھا نہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے راجے رجواڑے تھے, تو ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتا تھا. تو دوسرے کے جو پروہت تھے یا جو پنڈت ہوا کرتے تھے یا ان کے جو ٹیمپلز ہوتے تھے, ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا. یہ ایک روایت چلی آ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان بادشاہ آئے اور ان کا ساتھ ایک بڑی تعداد میں ہندوؤں نے دیا, بغیر ہندوؤں کی مدد کے مسلمان بادشاہ اتنے سال حکومت کر ہی نہیں سکتے تھے, پاسبل ہی نہیں تھا. کتنے پرسنٹ تھے؟ تو ہندو ساتھ تھے مسلمانوں کے, اس کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ مثلا کسی علاقے میں مسلمان نے کوئی علاقہ فتح کر لیا, اب اس راجا کے مخالف جو لوگ مسلمان بادشاہ کے ساتھ تھے, وہ جا کر وہاں کے مندر کو توڑ کر انہوں نے کئی مسجد بنا دی یا مندروں کے درمیان مسجد تعمیر کر دی اور اس کو گفٹ کر دیا مسلمان بادشاہ کو. لیکن حقیقت یہ ہے, مذہبی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے, چاہے وہ بادشاہ ہو کہ غیر بادشاہ ہو, اگر وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر قبضہ کر رہا ہے تو وہاں ٹیمپلز کو یا سینیگاگز کو, چرچز کو نقصان پہنچانا غلط ہے. اور دلیل اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں, فتح ہوئی ہے, تو جہاں وہ جو چرچ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے عیسائیوں کے مطابق, تو وہاں کے جو چیف پادری تھا اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے, نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. میں نے اگر یہاں نماز پڑھ لی تو آگے لوگ آئیں گے, وہ کلیم کریں گے کہ ہمارے خلیفہ نے, امیر المؤمنین نے نماز پڑھی ہے, لہٰذا یہ مسجد ہونی چاہیے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز نہیں پڑھی. حضرت عمر چاہتے تو اس ٹیمپل کو توڑ سکتے تھے, اس چرچ کو توڑ سکتے تھے, ان کے پاس طاقت تھی, قوت تھی. وہ کہتے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مسلمان تھے, یہاں ان کے نام سے چرچ کا کیا مطلب ہے, اس کو مسجد بناؤ. انہوں نے ایسا نہیں کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ہی دور میں جزیرۃ العرب سے باہر نکل گئے تھے, ایران چلے گئے تھے, یعنی جو پرشیا تھا, یا اسی طریقے سے رومنز کا بہت بڑا علاقہ تھا, ایجپٹ چلے گئے تھے. ایجپٹ میں بڑے بڑے مندر آج بھی ہیں, جو آپ کے احرام نکل رہے ہیں سارے پیرامڈز, یہ بڑے بڑے مندر تھے, ان کو نہیں توڑا. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں.
تو چاہے کوئی بھی مسلم رولر ہو اس کے لیے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ جسٹیفیکیشن یہ دے سکتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں مندر جو ہے وہ صرف مندر نہیں ہے, وہ فلاں ٹیمپل یا چرچ صرف چرچ اور ٹیمپل نہیں ہے, بلکہ وہاں سے اصل میں ریکروٹمنٹ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا تو علاج کیا جائے گا. فرحان جلیل کہہ رہے ہیں کہ پلیز ایکسپلین پلورلزم, کیا مسلمان کے لیے پلورلسٹ ہونا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. پلورلزم کوئی چیز نہیں ہے. پلورلزم کا مطلب اگر یہ ہے کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں اور یہ خدا تک پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں, تو یہ اسلام کے خلاف ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے. اور باقی جتنے ادیان ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. چاہے وہ یہودیت ہو آج کی, ہو چاہے وہ عیسائیت ہو آج کی. یہ آج کی عیسائیت اور یہودیت خدا کی بھیجی ہوئی تو نہیں ہے. خدا کا جو بھیجا ہوا پیغام ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محفوظ ہو گیا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر پلورلزم سے آپ وہ معنی مراد لیتے ہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی سب لوگ مل جل کر رہو, ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلمان تو ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ وہ مل جل کر رہے. مسئلہ آتا ہے دوسری طرف, وہ مل جل کر رہنا نہیں چاہتے. اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, بنیادی طور پر ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے. لیکن ایک یہودی اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا جب تک حضرت عیسیٰ کا انکار نہ کر دے. موسیٰ پر ایمان لائے, عیسیٰ کا انکار کرنا ضروری ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا ضروری ہے. اور ایک عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے, عیسیٰ پر ایمان لائے چاہے جس طرح بھی لائے. تو ان کے یہاں انکار ہی انکار ہے, اور مسلمان کے یہاں تصدیق ہی تصدیق ہے, اقرار ہی اقرار ہے. تو کوئی ایگزسٹنس کا سوال میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسلمان سے نہیں کیا جانا چاہیے. کوئی ایگزسٹنس کا سوال ہمیشہ غیر مسلم سے کیا جائے گا, چونکہ تکذیب ان کے یہاں ہے. تو بہرحال پلورلزم کے اگر یہ معنی ہے کوئی ایگزسٹنس, اہلاً و سہلاً, موسٹ ویلکم. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایگزسٹنس ہو اور ہر جگہ ہو, پوری دنیا میں ہو, صرف ایک ملک میں نہ ہو. لیکن پلورلزم کے وہ معنی جو ایکچوئل ہیں کہ سارے مذہب کو مان لو چربا, یہ بالکل غلط ہے. یہ کفر ہے. اگر کوئی آدمی پلورلسٹ ہے تو وہ مسلمان نہیں.